سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال کا تصور جمہوریت۔ جمہوریت کا تصور ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک فرد ایک ووٹ، اور مغرب میں جو جمہوریت کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ یہ تعریف امریکہ کے ایک صدر ابراہم لنکن نے کی تھی۔ چنانچہ یہ تصور مغرب میں جڑ پکڑتا رہا اور انہوں نے اس اصول کو پوری طرح اپنا لیا۔ اس میں ایک اعتبار سے خوبی کی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک فرد اور ایک ووٹ، تو اس میں فرد اپنی اہمیت محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک وزن ہے اور اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ اس اعتبار سے بھی ایک اچھی بات ہے کہ علامہ اقبال بھی فرد کی انفرادیت پر، اس کی تجلیل پر زور دیتے ہیں، اور جمہوریت میں بھی فرد ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے علامہ اقبال کو تو اس تصور کا، جو مغرب کا تصور ہے جمہوریت کا، اس کا معید ہونا چاہیے بظاہر، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ان کی نثر کو پڑھتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روح جمہوریت کے تو قائل تھے، لیکن جس طرح کی جمہوریت یورپ میں اور امریکہ میں پروان چڑھی ہے، وہ اس کے حق میں نہیں تھے اور اس کے خلاف تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغربی جمہوریت جو ہے اس میں حاکمیت کا اختیار عوام کے پاس ہے، لیکن علامہ اقبال اس بات کے قائل تھے کہ جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ ان الحکم الا اللہ، کہ طاقت اور قوت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو قانون الہی ہے وہ دنیا کے قوانین پر بالادست ہے۔ پھر علامہ اقبال اس لیے بھی اس مغربی تصور جمہوریت کے خلاف تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس وقت انگریزوں کے محکوم ہیں، لیکن جب انگریز یہاں سے رخصت ہوں گے تو اکثریت ہندوؤں کی ہوگی اور ہم ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئندہ اگر اس اصول کو اپنایا گیا تو ایک بڑی اکثریت کا جو جبر ہے اس کی بنا پر ایک بڑی خونریزی کا اندیشہ ہے۔ پھر ایک اور وجہ علامہ اقبال کی اس تصور جمہوریت کو ناپسند کرنے کی یہ ہے کہ ایک فرد اور ایک ووٹ میں جو مقدار ہے وہ پیش نظر ہوتی ہے، مگر جو معیار ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ اس کا ذکر وہ اپنے ایک شعر میں اس طرح کرتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی حق اور باطل کا جو فرق ہے اس کا جو معیار ہے وہ کثرت رائے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر باطل جو ہے وہ 51% ووٹ حاصل کر لیتا ہے تو وہ حق بن جاتا ہے، اور حق جو ہے اگر وہ 49% ووٹ حاصل کرتا ہے تو وہ باطل قرار پاتا ہے۔ اس لیے وہ اس گنتی والی جمہوریت جو ہے اس کے حق میں نہیں تھے۔ چنانچہ ایک اور جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گریز از طرز جمہوری
غلام پختہ کالش ہو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید. یعنی جمہوریت سے گریز کرو کہ کسی پختہ کار انسان کا دامن تھام لو، کیونکہ 200 گدھے مل کر بھی ایک انسان کی طرح نہیں سوچ سکتے. یعنی یہ کہ جو بے عقل اور بے شعور لوگ ہیں وہ بہت سارے بھی ہوں تو وہ ایک عقل مند اور ایک دانا آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ بات اس لیے بھی درست ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جمہوریت کے اصول کو اپنائیں تو علامہ اقبال اور قائد اعظم ان کا بھی ایک ووٹ ہوگا، اور ایک ایسے شخص کا جو بالکل ان پڑھ ہے اور جسے کچھ شعور نہیں ہے اور جسے کوئی بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں کی رائے جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو مغرب کے اہل سیاست ہیں وہ اپنے اصولوں میں لادین ہے، یعنی ان کی سیاست جو ہے وہ لادین ہے، سیکولر ہے، اس میں دین کا کوئی گزر نہیں ہے. تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ طرز حکومت ہم جیسا ہی اپنا لیں، بے شک وہ جمہوریت کو ہی اپنا لیں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست ہے تو رہ جاتی ہے چنگیز. اب اس میں ایک تو یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جمہوری تماشا، یعنی جیسے ایک قسم کا ان کی ناپسندیدگی اس سے ظاہر ہوتی ہے، ایک قسم کی حقارت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جمہوری تماشا ہے یہ. تو جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست ہے تو رہ جاتی ہے چنگیز. جب ہم دین کو الگ کر لیں گے تو پھر سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ چنگیزی کے سوا کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب ہم دین کو سامنے نہیں رکھیں گے، مذہب کو، اخلاقی اصولوں کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر چنگیزیت آ جائے گی اور قتل و غارت اور خون ریزی شروع ہو جائے گی. اس اعتبار سے جمہوریت کو وہ ملوکیت اور شہنشاہیت کا ایک نیا ایڈیشن سمجھتے تھے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، جو ان کی آخری طویل نظم ہے، اور اس میں وہ ابلیس کا پہلا مشیر جو ہے وہ سلطانی جمہور کے بارے میں کی اصلیت کے بارے میں دوسرے مشیر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کہ دراصل جو جمہوریت ہے یہ اصل میں تو یہ بھی شہنشاہیت ہی ہے. ہم نے اوپر سے اس کو وہ شہنشاہیت ہے، اوپر سے جمہوریت کا ایک لبادہ جو ہے وہ اوڑھ دیا ہے. چنانچہ اس وجہ سے علامہ اقبال نے اپنے زندگی کے بالکل آخری ایام میں 1 جنوری 1938 کو جو ایک ریڈیو کا پیغام دیا تھا اس میں انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ کمزور اقوام کا خون چوسنے والی استعماری طاقتوں نے جمہوریت، قوم پرستی، کمیونزم اور فاشزم جیسے نقاب اوڑھ رکھے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ مغرب کے نظریہ میکاولی نے جو حکومت کا اور سیاست کا نظریہ پیش کیا اس پر عمل پیرا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ علامہ اقبال وہ جمہوریت کے مخالف تو نہیں تھے، کیونکہ اسلام بھی جمہوری اور شورائی مزاج رکھتا ہے. اگر حاکمیت الہی کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو پھر اقبال اسے ایک طرز حکومت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اسے روحانی جمہوریت کا نام دیتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.